بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متکبرین کا انجام۔ ارشاد رب العزت ہے وقارون وفرعون وحامان کیف ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات واستکبر وفی الارض وما کانوا سابقین۔ سورہ عنکبوت مندرجہ ذیل یہ سورہ عنکبوت کی 39ویں آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو اس کے پاس پہنچا موسیٰ علیہ السلام کی کھلی دلیلیں نشانیاں لے کر، پھر انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 متکبرین کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ اس متکبرین کی طرح ہیں جن کے پاس موسیٰ کلیم اللہ کی کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور ایک مدت تک ان کو اپنی متکبرانہ روش بدلنے کے لیے سمجھاتے رہے۔ جناب کلیم اللہ کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی من جانب اللہ ان کو سمجھاتے رہے تھے، مگر مسلسل 3 رات سمجھانے کے باوجود ان کو ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ تکبر سے ان لوگوں کی گردنیں اکڑ رہیں، وہ کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی حق کے آگے نہ جھکے۔ قارون اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے اللہ کا باغی بن بیٹھا۔ فرعون اور اس کا وزیر اعظم حامان اپنی حکومت کی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ کے باغی بن گئے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہمارا اقتدار اور مال و دولت ہمیشہ رہے گا، جبکہ قارون یہ سمجھتا تھا کہ میری دولت کے انبار کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ فرعون نے اپنے وزیر اعظم حامان کے ساتھ مل کر اللہ کی زمین پر دہشت گردی مچا رکھی تھی، فساد برپا کر رکھا تھا، کمزوروں پر ظلم و ستم جاری تھا۔ وہ اللہ کے نبیوں کو جادوگر کہتا تھا اور یہ دعویٰ بھی کرتا تھا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكَ الْأَعْلَىٰ، پھر وہ پکارتا، میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ فرعون حکومت اور دولت کے نشے میں اللہ کا باغی بن بیٹھا۔ انسان کو اس نے مختلف طبقوں میں بانٹ دیا تھا۔ جو اس کا حکم نہیں مانتا تھا اس کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا۔ اس کا ایک لقب ذی الوداع بھی تھا، جس کے معنی ہے مخوں والا، کیلوں والا۔ وہ لوگوں کو مخا کر کے سزا دیتا تھا۔ یہ ظلم اس نے مومنہ آسیہ پر بھی کیا، اس کو اس طرح قتل کروا دیا۔ اس کی طاقت اور مال و دولت اللہ کے عذاب کے سامنے اس کے مددگار ثابت نہ ہوئے۔ لوگوں نے شہروں میں بغاوت کر رکھی تھی، ہر طرف قتل و غارت برپا تھا۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر چلا۔ اس کے ساتھیوں کو اس کے ہمراہ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ بے شک اس میں وہی عبرت حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قارون حضرت کلیم اللہ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے یہ بھی ایک تھا، اور بنی اسرائیل میں توریت کی تلاوت بہت خوشحانی سے کرتا تھا۔ اپنی غربت کے زمانے میں بہت منکسر اور خلیق تھا۔ یہ شخص ظاہری طور پر
ایمان لایا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کر اس کی آزمائش کی اور آخر کار پکارا، کافر ہی نکلا، آخر کار پکا کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علم کیمیا جانتے تھے، آپ نے کچھ علم حضرت یوشع بن نون اور کچھ کلب بن یوحنا اور بعض باتیں قارون کو تعلیم کر دی تھی۔ کامل علم کس کے پاس نہ تھا؟ قارون نے ان دونوں سے بھی سیکھ لیا اور کامل بن گیا اور مال و دولت کے انبار حاصل کر لیے اور سرکش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے، اس کے خزانوں کی چابیاں 40 آدمیوں کی جماعت کے لیے اٹھانا نادار تھا۔ جناب کلیم اللہ کی قوم نے اسے کہا، تو اپنی دولت پر مت اترا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کہا ہے کہ میں دوست نہیں رکھتا، جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر اور اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ اسے مت بھول، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان، اور روئے زمین پر فساد مت برپا کر، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا یہ مال و دولت مجھے اپنے علم کیمیا کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ اللہ اس سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت اور جمعیت میں کہیں زیادہ تھے۔ جو گناہ گاروں کو سزا ملتی ہے تو ان لوگوں کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔